صاحب آج بڑی معذرت کے ساتھ کہ مجھے ہر صورت اڈیالہ جیل سے شروع کرنا پڑے گا، اور خدا را اس کا مقصد کو ریٹنگ نہیں ہے، میرے پاس ایک آرگومنٹ ہے اور جواز ہے کہ کیوں مجھے اڈیالہ جیل سے شروع کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ نے کل سے ایک تھیری ڈیولپ کر کے میرے اور سننے والوں کے دماغوں میں ڈال دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کی تھیری درست ثابت ہونے والی ہے، جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کی ملاقاتوں کو لے کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ کچھ لوگوں کو 2 دنوں میں ملاقات کے لیے مختص کیا گیا تھا، اس معاملے پر حکومت چاہے گی کہ یہ توہین عدالت کے لیے چلے جائیں، تو صورتحال ایسی بنتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ آج جو میٹنگ تھی وہ نہیں ہوئی، لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تو وہ آپ کی جو تھیری تھی توہین عدالت والی، وہ درست یار مجھے یہ دیکھو باسر میری یہ محض میری تھیوری ہے، ہاں لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نہیں آ رہی؟ یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی، پہلے میری التجا سن لو کہ دیکھو ابھی جو آنریبل ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو لاہور سے بلوایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ عام تاثر یہ تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے، بہت بڑا عدلیہ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اپنے تئیں ایک اس کی بے توقیری ہے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ جی فلاں ججز جو ہیں یہ فلاں کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور فلاں کے لیے فلاں سیٹ آف ججز باہر رکھتا ہے۔ بہرحال اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ آلریڈی یہ مسئلہ کہ جی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ایک آنریبل جج صاحب کے پاس تھا، ان سے جو لاہور سے آئے ہیں جج صاحب، جن کے بارے میں سمجھا گیا کہ شاید وہ اتنے زیادہ پرو عمران نہیں ہے، چلیں کھل کے بات کریں، ہاں اینٹی عمران ہے، یعنی تاثری ہے، انہوں نے وہ لے لیا۔ اس سے وہ سردار صاحب بھی ناراض ہوئے آنریبل، جنہوں نے جو کہ اس مقدمے کو سن رہے تھے، اور آج انہوں نے انہی لائن پر اپنا ایک یہ فیصلہ بھی سنا دیا ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہائی کورٹ کے رولز کے تحت جو ایک مقدمہ چل رہا ہو اس کو چیف جسٹس صاحب بھی اپنے پاس نہیں بڑھا سکتے بغیر کنسنٹ کے۔ بابو اب چونکہ انہوں نے کہا ہے نا، اس وقت میں آپ کو اس لیے روک رہا تھا کہ آپ جج نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ایسے جج صاحب جنہوں نے، اور یہ ایک لارجر بینچ، وہ انہوں نے اکیلے نہیں کیا، ان کے ساتھ 2 اور عزت مآب ججز بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ہوتے ہوئے جب ملاقات نہیں ہوتی، یہ پہلے علیمہ بی بی کی منگل والے دن، اور آج یہی تھا نا اس میں کہ جی وہ فہرست بھجوائیں گے، ہاں تو انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب، اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج صبح ہی یہ دے دی تھی اپنا ٹویٹ، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے وہ لسٹ دے دی ہے، جس میں انہوں نے نام دیے عمر ایوب خان، شبلی فراز، علامہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا، اعظم سواتی اور جنید اکبر، ٹھیک ہو گئی نا۔ اب یہ بندے دعویٰ دار ہیں کہ ہم 4 گھنٹے انتظار کرتے رہے اور ہمیں ملنے نہیں دیا گیا، اور یہ وہاں باہر، اور آج عمران خان سے کوئی بھی نہیں ملا، اور آج عمران خان صاحب سے کوئی نہیں ملا۔ اچھا اب تو آپ کی تھیری درست ثابت ہونے جا رہی ہے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ میں کو ضروری تو نہیں ہے، مقصد یہ کہ یہ میرا خیال ہے۔ اب اسی باعث میں بہت غور سے یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے رپورٹرز نے، ظاہر ہے وہاں باہر اپوزیشن لیڈرز نے گفتگو کی ہے، اپنی بھڑاس نکالی کہ یار ہم 4 گھنٹے سے انتظار کروا رہے ہیں اور عدالتی حکم کے باوجود ہمیں ملنے نہیں دیا گیا۔ اب اس پہ شبلی فراز صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں ایوان بالا میں تحریک انصاف کے قائد ہیں، قائد حزب اختلاف، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں عدالتی احکامات کی آج توہین ہوئی، ان احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنا سے ہماری بے عزتی نہیں ہوئی، یہ ان ججز اور اس ادارے کی بے عزتی ہوئی ہے، عدلیہ کے ادارے کی ساکھ اور عزت کو بچانا انہی ججز کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یعنی ان شارٹ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ والے نہیں کہ آپ خود ہی از خود نوٹس لیں، ہاں عدلیہ کے ادارے کی ساکھ اور عزت کو بچانا انہی ججز کا کام ہے، یو آر رائٹ، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ججز یہ تو نہیں ہے نا کہ پریس کانفرنس سن کے کہیں گے وہ ہماری حکومت اولی ہو گئی،
تو اس کنوے ہوگا نا, یہ کنوے کا مطلب ہے کہ یہ سائل دوبارہ جائے. اب یہ شبلی فراز صاحب فرما رہے ہیں. دوسری طرف یہ جو ملاقات نہیں ہو پائی ہے, اس کے بارے میں بھی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ٹویٹ کرتے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پریونٹنگ مسٹر عمران خان فرام میٹنگ his associates while demanding participation سیکورٹی کمیٹی میٹنگ واز unwise. نہیں غلط تھا یہ وہ, اگر ملنے نہیں دیا. یہ کہیں ذکر نہیں کر رہے ہیں. 27 مارچ کو یہ ٹویٹ ہے ان کا, 5000 لوگ ابھی تک دیکھ چکے ہیں کہ جی یہ تو میں نے حکم لیا تھا, مجھے تحریری حکم ہے اور میں اس حکم کی بنیاد پر انووک کر کے تو جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت, یعنی ان کا اس ٹویٹ میں انہوں نے ذکر نہیں کیا. ارادہ ہو یا نہ ہو میں نہیں کہہ سکتا. تو کنفیوزنگ سگنل آ گئے نا بابو.